اس وقت میں سر مجھے فیڈرل منسٹر فار میری ٹائم کیسر احمد شیخ صاحب موجود ہے. سر یہ بتائیں کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا حکومت جو اپنے 5 سال جو دور ہے وہ مکمل کر پائے گی؟ دیکھیے، جمہوریت میں دور تب مکمل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس میجارٹی رہتی ہے. ہماری اس وقت جو حکومت ہے نا، وہ مسلم لیگ کی میجارٹی تو نہیں ہے. ہم نے ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، تو کولیشن گورنمنٹ میں ایک دوسرے سے مشورے کرنے ہوتے ہیں، اور اگر ہم سیٹسفائی کر پائیں گے اپنی کولیشن پارٹنرز کو، جو کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم رزلٹ دیں، تو تبھی یہ حکومت مکمل ہو سکتی ہے. اپوزیشن کوئی ٹف ٹائم نہیں دے پا رہی، نہ ہی اسمبلی میں ہی نہ ہی سینٹ میں، تو کیا کہیں گے؟ اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے اور کوئی مذاکرات کے وجہ سے بھی اب انہوں نے کیا کوئی مذاکرات نہیں ہوگی، رمضان کے بعد کوئی تاریخ چلانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، تو کیا کوئی تاریخ چل سکتی ہے حکومت کے خلاف؟ کوئی تاریخ نہیں ہے، انہوں نے کئی تاریخیں چلائی ہیں. اب تو ان کو خود ایمبیرسمنٹ محسوس ہونی چاہیے کہ بار بار وہ تاریخوں کی بات کرتے ہیں اور رزلٹ نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف اچھا رزلٹ دے، کے بھی کہ تو ان کی حکومت ہے نا، وہاں بھی لڑ رہے ہیں، آپس میں پارٹی لڑ رہی ہے، تو اگر وہاں پہ اچھا رزلٹ دے. دیکھیں نا وہاں پہ کیا ہوتا ہے، صوبے کے پاس لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، اور ان کی کوئی جو لوکل اکانومی ہے وہ ہے، تو کوئی ایک بھی تو رزلٹ انہوں نے نہیں دیا. صرف وہ سوشل میڈیا پہ اور ایک دوسرے پہ بہتان لگانے پہ لگے ہوئے. ہماری حکومت پنجاب میں آپ دیکھ لیں، مسلم لیگ کی، یا فیڈرل میں دیکھ لیں، ہم بڑی محنت کر رہے ہیں اور رزلٹ دے رہے ہیں، رزلٹ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. سر یہ بتا دیں کہ آپ کے کولیگ ہیں، میں نے شریف افضل مروت، ان کو پارٹی سے نکالا گیا. انہوں نے اسمبلی میں سب سے پوچھا ہے، خاص طور اپنی پارٹی والوں سے پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا. وہی بیانی جو نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا. اب وہ ٹی وی پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو غلط نکالا گیا، ثاقب نثار کی مدد سے نکالا گیا اور باجوہ صاحب نے نکالا. وہ خود اس چیز کو اون کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس وجہ سے کہ کیا جو ماضی میں نواز شریف صاحب کہتے رہے ہیں کہ مجھے غلط نکالا گیا، آج پی ٹی آئی والے ہی کہہ رہے ہیں جو ان کے ناراض رکین ہیں، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، یہ تو بڑا کلیئر تھا. جب 2017 میں بہت اچھا چل رہا تھا، سارے انڈیکیٹرز ہمارے بہتر تھے، ملک ترقی کر رہا تھا، تو اچانک کوٹوں کے ذریعے ان کو، میاں نواز شریف صاحب کو، تو وہ بڑی محنت کر رہے تھے، تو وہ اس سے دل شکستہ بھی ہوئے کہ کسی پرائم منسٹر کو کام نہیں کرنے دیتے، اور جو چاہے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ ایک دم اس کو فارغ کر دیتی ہے. تو جب تک یہ سلسلہ رکے گا نہیں پاکستان میں، کیسے کوئی لیڈر ویژن دے سکتا ہے؟ اور ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے بغیر تو کچھ کام ہوتا نہیں ہے نا. تو یہ بالکل حقیقت ہے. اب یہ وہ بھی مان رہے ہیں، اپوزیشن والے بھی مان رہے ہیں، کیونکہ حقیقتوں کو تو ماننا پڑتا ہے نا. ہمارے ملک میں جب تک کنسسٹنسی اور کنٹینیوڈ جو ہے حکومتیں نہیں چلیں گی اور پولیٹیکل انسرٹینٹی ختم نہیں ہوگی، تو تبھی ہم آگے. دیکھیں، ہمارے پڑوسی ملک، میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ 1990 میں انڈیا کی اکانومی پاکستان سے 4 گنا تھی، ان کی پاپولیشن 6 گنا ہے. ان کا فی کا آمدنی ہم پاکستان کی 50% ان سے زیادہ تھی. اب وہ 4 گنا تھے، تو آج اگلے 35 سال میں وہ آج ہم سے 12 گنا ہو گئے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ نہیں رہے کہ وہی ہم جیسے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، اور یہی قوم تھی. دیکھیں، 2 حصوں میں آپ پاکستان کو تقسیم 2 ادوار میں کر سکتے ہیں. ایک وہ جو 1947 سے 90 تک تھا، یہ قوم جس کے ہاں ایجوکیشن انڈیا سے بہت کم تھی جب آزادی ہوئی، اور یہ قوم جس میں انڈسٹری بہت کم تھی. یہ فیکچول پوزیشن ہے، کوئی بھی اس کو اعتراض نہیں کر سکتا. انڈسٹری وہاں پہ ہم سے بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، لیکن اسی قوم نے کر کے دکھایا، اور پہلے 43 سال دنیا کے سامنے ایک مثال پیدا کی. اور انڈیا کی گروتھ کو ہندو ریٹ آف گروتھ IMF کہتی تھی، یہ ریکارڈ پہ بات ہے. آج وہ منموہن سنگھ میرے سامنے ڈاکٹر محبوب الحق سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پاکستان ترقی کر رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی راز بتائیں. تو یہ 90-92 تک کی باتیں تھیں. اب اس کے بعد ہم آپس میں ہم نے جھگڑنا شروع کر دیا، اور یہ PTI والے تو ان کو تو کوئی کس طرح سمجھائیں. ان کو میں سینکڑوں بار تو کہہ چکا ہوں کہ خدا کا نام ہے، ملک کے مفاد کے لیے آپ بیٹھے، کوئی غلطیاں ہوں گی تو اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اسمبلی میں آپ آتے ہیں تو اسمبلی میں یہاں پہ تو صرف چور ڈاکو کے علاوہ اور کوئی، اس طرح ملک آگے بڑھتے ہیں. تو ان کو تو چاہیے کہ یہ جب رزلٹ بھی نہیں دے رہے، صرف یہ ہیروئزم پیدا کر کے ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے جیل میں، چپڑاسی کا بھی وہی فیصلہ کرتا ہے، صدر کا بھی، یہ اس کو پارٹی کا ڈیموکریسی بولتے ہیں.